اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے قرآن پاک کی انتہائی مختصر سورۃ الکوثر کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اگر اس کے دیکھیں اور اس کے معنی مفہوم پر غور کریں تو اس کا مطلب، معنی، مفہوم اور فضیلت و اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ فضائل کے اعتبار سے یہ سورت بہت بڑی ہوئی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور فضیلت بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور دشمن کو انجام تک پہنچنے کا بتایا گیا کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دشمن ہی تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ گویا کہ سورۃ الکوثر کی 3 آیات ہیں اور انتہائی مختصر سورت ہے، لیکن 3 مضامین پر یہ سورت مشتمل ہے۔ 3 مضامین اس میں بیان کیے گئے۔ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کے اندر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان، مقام، مرتبہ بیان کیا گیا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اس سورت کی جو دوسری آیت ہے، فصلی لربک وانحر، یعنی اس دوسری آیت کے اندر مقصد مصطفیٰ، مقصد نبوت مصطفیٰ بیان کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مطلب اور امت کو جو درس اور جو تدریس، جو تعلیم اور جو رہنمائی دینی ہے وہ بیان کیے گئے۔ اور اس سورت کی جو تیسری آیت ہے، ان شانئک هو الابتر، اس تیسری آیت میں انجام دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہیں، جو مخالفین ہیں، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ بیان کیا گیا۔ محترم ناظرین، گویا کہ یہ سورت انتہائی جامع معنی ہے، اور اس سورت کے فضائل، اس سورت کے مناقب، اس سورت کی وظائف، ان کو بیان کیا بہت سے مفسرین نے، بہت سے شیوخ نے، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سے مفسرین نے اس آیت کے اوپر بہت کچھ لکھا، جو کہ ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہو سکتا ہے اگر ہم ان کے فضائل اور مناقب اس صورت کے پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی چاہے کہ مجھے عزت ملے، اگر کوئی آدمی چاہے کہ مجھے مقام ملے، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہو، اور اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو دشمن ہیں، اس کے جو مخالفین ہیں، اس کے جو حاسدین جو اس سے حسد کر رہے ہیں، وہ اپنے انجام تک پہنچیں، تو وہ آدمی اس صورت کو لازم پکڑ لے، اس کے وظیفے کو لازم پکڑ لے۔ اس صورت میں ایک سمندر ہے، تمام مسائل کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل میں تسلی دی گئی، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے لیے بھی مشکل کے وقت میں، فقر کے زمانے میں، تنہائی کے زمانے میں، دشمنی کے زمانے میں، پریشانی اور مایوسی کے زمانے میں یہ سورت جو ہے اس امت کے لیے، اس امت کے ہر بندے کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے۔ اس سورت کو خود بھی پڑھیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی بتائیں۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں اس سورت کے وظیفے کی طرف۔ اس سورت کا وظیفہ اور عمل انتہائی آسان ہے۔ آپ نے 111 بار اس سورت کو روزانہ پڑھنا ہے، اور جگہ اور وقت کا تعین اگر ہو جائے تو یہ سورت جو ہے بہت اثر دکھائے گی۔ کوئی خاص وقت رکھ لیں، کوئی خاص جگہ رکھ لیں اور اس میں یہ سورت 111 بار روزانہ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ جگہ کا تعین نہیں کر سکتے یا وقت کا تعین نہیں کر سکتے تو پھر بھی اس سورت کے اثرات ہیں، پھر بھی یہ سورت مبارکہ کلام پاک جو ہے انتہائی مؤثر ہے۔ اس سورت کو آپ نے 21 دن تک لگاتار پڑھنا ہے، 111 بار پڑھنا ہے، اور روزانہ کسی ایک وقت اور جگہ میں پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو مقصد اور جو مدعا بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد اور مدعے کو اور اس مشکل کو اور اس حاجت کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے حکم سے وہ صورت پورا کر دے گی۔
آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ احکام الہیہ، شریعت محمدیہ، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں، پیار محبت بانٹنے والے بن جائیں، انسانیت کی فلاح و بہبود کرنے والے بن جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں اور کبھی امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ کا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اعمال کے بدولت ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے، اور روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ کوثر عطا فرمائیں گے جس کوثر کا ذکر اس سورت کے اندر فرمایا گیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں روز محشر ہمیں کوثر عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔